السلام علیکم. سوال کے ساتھ میں ہوں امبر شمسی. آپ سب کو پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید. آج وزیر اعظم عمران خان کا جو بہت دیر سے انتظار تھا، کراچی کا دورہ، اہم اجلاس، ملاقاتیں اور پریس کانفرنس. خوش آئند بات یہ ہے کہ جو اس وقت ایک کشیدگی نظر آ رہی تھی سندھ حکومت اور وفاق کے درمیان، وہ والا جو تاثر ہے وہ اس پریس کانفرنس میں جھٹلایا گیا تھا. وزیر اعظم عمران خان کے الفاظ تھے، وہ کنسیلیٹری بھی تھی، آپٹکس بھی بہت اچھی نظر آ رہی تھی. ایک طرف ان کے گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب، اور دوسری طرف چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب بھی بیٹھے تھے. کراچی پیکج کا جو اعلان کیا تھا 1100 ارب کا، اس کی تفصیلات کچھ بتائی تھی وزیر اعظم عمران خان نے. کیا بتایا تھا سنواتے ہیں. کراچی کے لیے جو پیکج لے کے آئے ہیں وہ ایک تاریخی پیکج ہے. اس میں پروونشل گورنمنٹ بھی پول کر رہی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی. تو مل کے جو ہمارا ٹوٹل پیکج ہے وہ ہے 1100 ارب روپیہ. ایک سب سے بڑا کراچی والوں کا مسئلہ پانی کا مسئلہ ہے. ڈسکس ہی کر رہے تھے کہ کوشش ہماری یہ ہے کہ اگلے 3 سال تک یہ پرماننٹلی کراچی کا پانی کا مسئلہ حل ہو جائے. نالوں کے اندر انکروچمنٹس ہوئی ہیں، لوگ بسے ہوئے ہیں. جو ہماری این ڈی اے میں ہے وہ نالے صاف کرے گی اور وہ کر رہی ہے، ابھی شروع کر رہی ہے. جو لوگ ڈسپلیس ہوں گے، سندھ گورنمنٹ نے ذمہ داری لیا ان کی سیٹلمنٹ کی. سیوریج سسٹم کے اوپر بھی آج فیصلہ ہوا ہے کہ یہ جو ہم 1100 ارب روپے کا پیکج دے رہے ہیں، اس میں سیوریج سسٹم کا بھی پوری طرح ٹیکل کیا جائے گا. اسی 1100 ارب روپے میں کراچی کے جو سالڈ ویسٹ کا ایشو ہے، یہ بھی ایک ہی دفعہ ہم اب اس کو ٹیکل کریں. کراچی کا جو سرکولر ریلوے ہے، یہ بھی ہم اسی پیکج کے اندر کمپلیٹ کریں گے. ٹرانسپورٹ کا ایشو اور جو سڑکوں کا ایشو ہے، یہ بھی ہم اب پوری طرح حل کریں گے. آج پہلے تو حصے میں ہم کراچی پہ بھی بات کریں گے. بہت اہم اس میں سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ پیکج کہ سندھ حکومت کتنا دے گی، وفاق کتنا دے گی، اور یہ کس طرح سے کچھ وزیر اعظم نے تو بتایا تھا کہ شارٹ ٹرم اور مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم کون سے پروجیکٹس ہوں گے. لیکن جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کون سے پروجیکٹس ہوں گے اور کون کتنا پیسہ دے گا. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فاروق حبیب صاحب جو تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں، پارلیمانی سیکرٹری برائے ریلوے ہیں. ثنا بچہ صاحبہ تجزیہ کار اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی نمائندگی کریں سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب. ہمیں جوائن کرنا تھا شرجیل میمن صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرنے کے لیے، لیکن وہ آخری منٹ پہ انہوں نے ڈراپ کر دیا. وی ول ٹرائی اینڈ فائنڈ somebody else. لیکن سب سے پہلے ثنا بچہ صاحبہ، میں پہلے آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اس وقت آج جو وزیر اعظم عمران خان کا جو دورہ تھا، آپٹکس تو بہت اچھے تھے اور امید جاگی ہے. 1100 ارب کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی، اس کو تاریخی بھی کہا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو ماحول بنا ہے، جو کمیٹی کا اعلان کیا ہے، تمام اسٹیک ہولڈرز کو شامل کیا گیا ہے، اس سے امید بنتی ہے کہ کراچی کے جو اتنے دہائیوں کے مسائل ہیں جو بارشوں میں نمایاں ہو گئے تھے، وہ حل ہو پائیں گے؟ تھینک یو امبر. دیکھیں، بہت ضروری تھا اس وقت خان صاحب کا اس طرح کا ایک آپٹکس والی ایک پریس کانفرنس کرنا، یا جس طرح نیوز بریفنگ دینا یا میڈیا سے بات چیت کرنا، کہ آپ نے صحیح طرح نشاندہی بھی کی کہ ان کے سیدھے ہاتھ پہ گورنر بیٹھے تھے، ان کے الٹے ہاتھ پہ سی ایم بیٹھے تھے. اور دس واز ویری امپورٹنٹ کیونکہ یہ بات اب سب کو ہی سمجھ آ گئی ہے. بارشوں نے تو اتنا کچھ ایکسپوز کر دیا ہے کہ اب ہمیں یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہم جب تک تمام اسٹیک ہولڈرز کو نہیں ملائیں گے اور ساتھ نہیں بٹھائیں گے اور ساتھ نہیں چلیں گے، کراچی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. اور تو وہاں تک تو بات ٹھیک تھی. پھر آج پرائم منسٹر شارٹ، سویٹ، کنسائز، کوئی گالم گلوچ، کسی کو چورنی کا، بلاول کی نقل نہیں اتاری. تو یہ تمام تر چیزیں ایک میچور پالیٹیشین کی نشاندہی کرتے ہیں. اور آج پہلی دفعہ مجھے وہ وزیر اعظم نظر آئے. تو جہاں تک پیکج کا اعلان ہے، ثنا صاحبہ بالکل آج مجھے وہ ٹریلر والے عمران خان نہیں لگے. مجھے آج وہ بہت میچور پالیٹیشین لگے. انہوں نے جس طرح سے ایک ایشو کو ٹیکل کیا، لگ رہا تھا کہ ان کی بہت سمجھ ہے، بہت ہولڈ ہے ان تمام چیزوں پر. مسئلہ صرف یہ ہے امبر کہ اب ایک دفعہ آپ کو پرابلم سمجھ میں آ جائے تو آپ کو حل بھی سمجھ آ جاتا ہے. لیکن پرابلمز اگر آدھے آپ سمجھیں گے اور آدھے نہیں سمجھیں گے تو پھر، اور آدھے نہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، آدھوں کے لیے آپ مفاہمت میں کچھ نہیں کہیں گے، اور یو آر ناٹ گوئنگ ٹو کال آؤٹ دی بلیک شیپ، تو کراچی کا حل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، میں اس وقت فاروق حبیب صاحب کے پاس جانا چاہتی ہوں. فاروق حبیب صاحب، اس وقت جس پیکج کا اعلان کیا تھا، میں آپ کو ایک کلپ سنوانا چاہتی ہوں کیونکہ کل ہی بلاول بھٹو صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی تھی، اور 3 ستمبر کو چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب نے بھی ایک بات کہی تھی کہ سندھ حکومت کتنا دے گی اور وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ وفاق کتنا دے گی. سنواتی ہوں کلپ. جو اس وقت انویسٹمنٹ ٹوٹل ہماری کراچی کے کرنٹ پروجیکٹس، اس وقت کراچی میں 802 ارب روپے کے پروجیکٹس ہیں ڈیفرنٹ سٹیجز، کچھ ایگزیکیوشن میں اور کچھ پلاننگ کے ایڈوانس سٹیج. میری صرف درخواست یہ ہے
کہ میں امید کرتا ہوں یہ جو 802 ارب روپے کے پروجیکٹس ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ ان کو میچ کرے. اگر صوبائی سندھ 800 بلین روپیز خرچ کر رہا ہے اور وفاقی حکومت ہمیں میچ کرتے ہیں یا ڈبل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی کراچی کے عوام کے کافی مسائل جو ہے ان میں ہم جو we can show some improvement. فاروق حبیب صاحب، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس وقت چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب تو مطمئن لگ رہے ہیں کہ وہ میچ تو نہیں کیا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو 802 ارب تھے اس میں کئی ایسے پروجیکٹس ہیں جو بھی چل رہے ہیں، آن گوئنگ ہے، تو وفاق اب 1100 میں سے کتنا دے رہی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک رہی بات آج کی آپ نے بات کی، دیکھیں یہ کراچی پاکستان کا جو ہے وہ سب سے بڑا شہر ہے، اور کراچی پاکستان کا جو ہے وہ ریونیو ہب بھی ہے، اور کراچی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو صحیح معنوں میں جو ہے وہ پاکستان کا دوبارہ جو ہے وہ روشنیوں کا شہر بننا ہے. اور حالیہ دنوں کے اندر کراچی جن مسائل سے گزرا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور جو بارشوں کے اندر صورتحال رہی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے کراچی آنے سے پہلے عملی طور کے اوپر جو ہوم ورک مکمل کیا، اور اس کے بعد ایک آج کمپریہنسو پیکیج کی اناؤنسمنٹ کی ہے، جس کے اندر ہم نے صوبے کو بھی آن بورڈ کیا ہے، اس کے اندر جو وفاق کے ذمہ کام ہے وہ بھی آن بورڈ ہیں، اور اس کے علاوہ اور ان میں جو پیسوں کا جو بندوبست ہے وہ کہاں سے کیا جائے گا، ان تمام چیزوں کی جو ڈیٹیلز ہیں ان کو بے ڈیٹیل ایک ورکنگ کر کے آج انہوں نے اس پیکیج کا اناؤنس کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور کے اوپر جو کراچی کے عوام کے جو ایشوز تھے آج ان کے اوپر جو ہے وہ عملی طور کے اوپر ان کی طرف آج پیش رفت ہوئی ہے. جس طرح آپ کے علم میں ہے، ایک تو سیوریج کے مسائل ہیں، اور آپ کے علم میں ہے جو ٹینکر صحیح، اس پہ پانی بھی ہے، K4 کا پروجیکٹ ہے، جی اس میں سیوریج کا ہے، ٹرانسپورٹ کا ہے، اس میں ٹرانسپورٹیشن ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ کراچی میں کوڑے کے اوپر سیاست ہوتی رہی، کوڑے کے ڈھیر، کچرے کا ڈھیر کراچی بن گیا. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے اس کے اندر جو ہے وہ پروجیکٹس شامل ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے وہ کراچی کے اندر کراچی کو صحیح معنوں کے اندر ایک میٹروپولیٹن سٹی بنانا ہے. یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اس پیکیج کا حصہ ہیں جو وفاق اور صوبہ مل کے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرے گا. آپ کے علم میں ہے کہ 18ویں ترمیم بھی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، یقیناً جو ہے وہ صوبہ بھی وہاں سے ٹھیک ہے. فاروق حبیب صاحب، کچھ تفصیلات تو وزیر اعظم عمران خان نے آج اپنی پریس کانفرنس میں اعلان بھی کی، بالکل اعلان بھی کی تھی اپنی پریس کانفرنس میں، لیکن میں سمجھنا چاہ رہی تھی کیونکہ اس سے پہلے جو پیسوں کے حوالے سے یہ ڈویژن کیا ہوگی؟ دیکھیں پیسوں کے حوالے سے ہر پروجیکٹ کے اوپر جو ہے وہ ہر پروجیکٹ کی اپنی ڈائنامکس ہیں، اور ہر پروجیکٹ کے اندر جو ہے وہ وفاق اور صوبے کا اپنا اپنا کنٹریبیوشن شیئر جو ہے وہ موجود ہے. جہاں تک رہی بات، کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جو آپ کے جو ہیں وہ جو فورن ہماری ایجنسیز ہیں، جس طرح ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، یہ تمام بینکوں کی جو ہے وہ فنڈنگ بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے. فورن ایڈڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں جو صوبے سے آتے ہیں، پھر وفاق ان کی اپروول دیتا ہے، سوورن گارنٹی ایشو کرتا ہے، وہ پروجیکٹس بھی اس کے اندر شامل ہیں. اور وہ پروجیکٹس جو پی ایس ڈی پی کے اندر اور جو صوبائی اے ڈی پی کا حصہ ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ فنڈنگ کی ارینجمنٹ کی جائے گی. اس کی ریشو بھی ڈیسائیڈڈ ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو سندھ حکومت کی طرف سے $100 ارب ورلڈ بینک کی طرف سے سندھ حکومت کو $100 ارب بھی دیے گئے تھے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے بھی پروجیکٹس ہیں. کیونکہ اگین میں وضاحت سمجھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ ابھی واضح نہیں ہے کہ جو 1100 ارب ہے یہ جو سندھ حکومت نے اعلان کیا تھا 802 ارب اس کے علاوہ ہے یا 802 ارب اس میں شامل ہے؟ نہیں، دیکھیں اس میں جو اس وقت کراچی، یہ خاص طور کے اوپر کراچی کی بات ہو رہی ہے، کراچی کے حوالے سے جو بھی منصوبہ جات ہیں جن کی ضرورت ہے، میں نے آپ کو جیسے کہا کہ ہمارا جو سیوریج کا نظام ہے وہ نظام وہاں پر پورا اوور ہال ہونے والا ہے، اس نظام کو ان پلیس کرنا ہے. جس طرح وزیر اعظم صاحب نے کہا کسی پیکیج کے اندر صاف پانی کے حوالے سے، سیوریج کے حوالے سے بھی نئی اسکیموں کے لیے بھی پیسے رکھے گئے ہیں. یقیناً جو جس طرح آپ نے کہا K4 کا منصوبہ ہے، آن گوئنگ منصوبہ ہے، گرین لائن کا منصوبہ ہے ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے، وہ آن گوئنگ منصوبہ ہے. سرکلر ریلوے جو ہے میں سمجھتا ہوں جو کراچی کے لیے جیسا ایک میٹروپولیٹن سٹی جو کراچی ہے اس کے لیے ایک بڑا یہ تو منصوبوں کے حد تک ہے فاروق حبیب صاحب، منصوبوں کے حد تک ہے. آپ بالکل درست بات کریں، گرین لائن جو مثال کے طور پر وفاق کا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس وقت آپ کے پاس کیا بریک ڈاؤن نہیں ہے، معلومات نہیں ہے کہ یہ 800 ارب کے اوپر ہے یا اس میں 802 ارب شامل ہیں؟ دیکھیں اس کے اندر اس کی تفصیلات جو ہیں وہ یقیناً میں نے آپ کو کہا صوبے اور وفاق نے جو ہے وہ ورک آؤٹ کی ہے، اور عملی طور کے اوپر جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے رقوم کی فراہمی. اس کے اندر جو ہے وہ
صوبے میں اور وفاق کے اندر ایک اتفاق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج جو ہے وہ کراچی کے لوگوں کی جیت ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے، وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ ہم یقیناً جو ہے وہ وفاق کی جماعت ہیں، اور جو لوگ یہ کانسپیریسیز اور پیش گوئیاں کر رہے تھے کہ کوئی گورنر راج لگنے جا رہا ہے، کوئی جس قسم کا سیٹ اپ آ رہا ہے جس سے کوئی جمہوری سیٹ اپ کو سائڈ لائن کیا جائے گا، تو آج ہم نے اپنے طرز عمل سے وزیر اعظم نے ثابت کیا کہ ہم پاکستان کے جو ہے وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، فاروق حبیب صاحب، اس میں سازش کی بات تو نہیں ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے اپنے رہنما ہی گورنر راج کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں، لیکن میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں مصدق ملک صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس واپس آپ کی طرف واپس آؤں گی فاروق صاحب، ایک منٹ پلیز، جی فاروق صاحب آپ کی طرف آپ کے پاس واپس آؤں گی آپ کے پاس مصدق ملک صاحب بھی بیٹھے ہوئے. مصدق ملک صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح سے وزیر اعظم عمران خان کو کراچی یا تحریک انصاف کو کراچی سے 14 سیٹیں ملی ہیں، وہ آج انہوں نے جسٹیفائی تو کر دی بالآخر؟ جی میرے خیال میں ایک تو یہ ایک خوشائن چیز ہے، بہت اچھا ہوا جو یہ پیکج اناؤنس ہوا، یہ ایک اچھی چیز تھی. کراچی کی جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے، میں آج بھی اپنے کچھ رشتہ داروں کے پاس بیٹھا ہوں، میری نیس کا گھر ہے کراچی میں، وہ بھی مجھے بتا رہی تھی کہ وہاں پہ 2 سے 2.5 فٹ پانی کھڑا ہوا ان کے ڈرائیو وے میں، ان کے گھر میں. تو یہ تو ناقابل برداشت سچویشن ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گلیوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ گند اور سیور جو ہے وہ بہہ رہا تھا اور علاقے فلڈڈ تھے، لوگوں کے گھروں میں پانی چلا گیا ہے، لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے بارش کی وجہ سے. یقینی طور پہ بارش بہت زیادہ ہوئی تھی، مگر جو کراچی کی حالت ہے اس میں ایک انٹرونشن کی ضرورت تھی، اور یہ بڑی خوشائن چیز ہے کہ آج انٹرونشن ہمارے سامنے کسی شکل میں آئی ہے، واضح ہوئی ہے. دوسرا جو اہم نقطہ ہے وہ جو آپ سوال پوچھ رہی تھی، جو پیپلز پارٹی کے میں نے 1-2 پروگرامز دیکھے ہیں اور کچھ بیانات سنے ہیں ان کے وزراء کے، اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ 800 ارب تو جو سندھ کا تھا وہ ہے ہی، مگر اس کے علاوہ اضافی طور پہ 300 ارب آئے گا، جس کی وجہ سے یہ 1100 ارب کا پیکج ہے. مگر انہوں نے بھی وضاحت نہیں کہی، اور انہوں نے یہی کہا کہ چلیں اس بات کو چھوڑیں کہ 800 پہلے تھا، 300 اور ہے یا نہیں. اچھی بات یہ ہے کہ 1100 کا ایک پیکج کراچی کے لیے آیا، اور میں کسی حد تک ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے. مگر تیسرا جو اہم، میں اس پہ چاہ رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی سوال کروں، لیکن شرجیل صاحب ہمارے ساتھ ہمیں جوائن نہیں کیا تھا پروگرام میں، کیونکہ یہ بھی میرے خیال میں بتانا ضروری ہے کہ جو سندھ کا سالانہ بجٹ ہے اس میں 26 ارب کراچی کے لیے مختص کیے گئے تھے. تو خیر یہ وضاحت تو پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت ہی کر سکتی ہے اگر آپ چاہیں. جی لیکن میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتی ہوں کہ میں 2 نکات اور پیش کر دوں کوئکلی، کیونکہ میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں. جی میں 2 نکات جو پیش کرنا چاہوں گا، ان میں سے ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی پہلے بھی بات ہو رہی تھی، اس میں کسی بھی طرح سے 18ویں ترمیم کی سپرٹ جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے. 18ویں ترمیم کے بعد بڑی واضح شکل میں بتایا گیا ہے کہ وفاق کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، صوبے کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، اور لوکل باڈیز کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں. اور یہ بھی ایک خوشائن چیز ہے کہ ایڈمنسٹریٹر لگا دیے گئے ہیں، تو جس کا کام ہے اسی کے ذریعے کروایا جائے تاکہ آئین کی سپرٹ جو ہے اس کو سیبوٹاج نہ کیا جائے اس ایمرجنسی کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. مگر ایک اہم سوال ضرور اٹھے گا، اور وہ یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے ٹیکس جتنا تھا اتنا ہی ہے. جتنا ٹیکس ہم چھوڑ کر گئے تھے پچھلے سال بھی اس سے کم تھا، اور اس سال بھی اس سے کم ہے. تو پھر یہ پیسے آئیں گے کہاں؟ اگر ٹوٹل PSDP یعنی پورے ملک کا ڈیولپمنٹل فنڈ جو ہے وہ 500 ارب کے قریب ہے یا 550 ارب کے قریب ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ 300 ارب جو ہیں اس پیسے کا وفاقی پیسہ جو ہے 300 ہے، یا اللہ چاہے تو آپ جو کہہ رہی ہیں وہ صحیح ہو کہ 1100 ہی وفاقی ہو، صوبے اس کے علاوہ اضافی پیسے ڈالیں کیونکہ کراچی کو بہت پیسے کی ضرورت ہے. مگر یہ پیسہ آئے گا کہاں سے؟ اگر ٹیکس نہیں بڑھیں گے، اگر ترقی کی شرح نہیں بڑھے گی، تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ کمٹمنٹس تو ہو گئی ہیں مگر اس کا پیسے کا سورس کیا ہے؟ کیا ہم بورو کریں گے؟ اگر وہ بھی وضاحت ہو جائے تو کانفیڈنس بڑھ جائے گا کہ ہاں پیسہ بھی آئے گا، خرچ بھی ہوگا، اور کراچی کی حالت بھی درست ہوگی. تو آپ ہی سمجھتے ہیں کہ وضاحت ہونی چاہیے، پیسہ جو ہے یہ کون کتنا دے رہا ہے اور کہاں سے آنا چاہیے. لیکن ایک اور بہتری ہوگی، ذرا کانفیڈنس بڑھے گا. آج جو چیز ہوئی وہ خوشائن ہے. میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں یہ خوشائن چیز ہے. سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں مصدق صاحب، اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، شہباز شریف صاحب کے دورے کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا تھا، سناتی ہوں.
مجھے بڑی خوشی کہ شہباز شریف جو ہیں ان کو بھی کراچی کے شہریوں کا درد ان کے دل میں جاگا. الیکشن لڑنے کے بعد یہاں سے پہلی دفعہ وہ واپس یہاں پر پہنچے, لیکن وہ کراچی کی اشوئی کرنے کے بجائے, وہ کراچی کے ان مقامات پہ جہاں لوگوں کو مشکلات تھی وہاں جانے کے بجائے وہ گئے زرداری صاحب کے پاس, اور اس کے بعد سارے پاکستان نے وہ تاریخی مناظر دیکھے کہ کیسے انہوں نے کراچی کی سڑکوں میں گھسیٹا زرداری صاحب کو. وہ تو سیاست کر کے واپس چلے گئے. تو یعنی کہ اسد عمر صاحب کا تو یہی کہنا ہے کہ شہباز شریف صاحب سیاست کر کے واپس چلے گئے. جی میں تو یہ نہیں سمجھتا. اسد عمر صاحب کیونکہ ایک جمہوری ذہن کے آدمی نہیں ہیں, اس وجہ سے وہ تو اسی طرح کی بات کریں گے. یعنی ان کا کراچی جانا اس کا کیا مطلب ہے کہ جمہوری ذہن کے آدمی الیکشن ہروایا گیا, جی بالکل نہیں ہے. اور جس طریقے سے ان کو الیکشن ہروایا گیا شہباز شریف صاحب کو, اس کے باوجود وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے, کیونکہ وہ جو ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جو ان کے ووٹر ہیں, ان کے حق کا تحفظ کرنے کے لیے ان کا جانا مقرر تھا, ضروری تھا. وہ وہاں پہ گئے, لیکن یہ ایک آنکھ نہیں بھایا اسد عمر صاحب کو, تو اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا. اسد عمر صاحب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ہم آج بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ مدغم تو نہیں ہوئے, اور پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ نہیں ہوئی. اگر کل کو کسی اور پارٹی کی حکومت آتی ہے, بالفرض ہماری آتی ہے, جو آ ہی جانی ہے ہمیں لگتا ہے, جب آ جائے گی تو آپ کے خیال میں کیا پیپلز پارٹی ہمیں سپورٹ کرے گی؟ پیپلز پارٹی ایک اپنی جماعت ہے, اس کا اپنا ایک نظریہ ہے. کچھ چیزوں میں وہ ہمارے ہاتھ مضبوط کرے گی, اور کچھ چیزوں میں ہمیں وہ اپوز کرے گی. بعض مرتبہ سخت کلامی ضرور ہو جاتی ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے, گھسیٹنا وسیٹنا, مگر اصل مقدمہ یہ ہے کہ آج بھی ہماری کوئی ذاتی دشمنی پی ٹی آئی سے نہیں ہے. الفاظ سے تو زیادہ ہے, ہم ان کے سامنے جو مقدمہ رکھتے ہیں وہ پالیسی کا مقدمہ ہے, اور جب وہ پالیسی نہیں لوگوں کے حق میں ہوتی تو ہم اپوز کرتے ہیں. سڑک پہ بھی اپوز کرتے ہیں, بعض مرتبہ سخت گوئی کرتے ہیں, زیادہ تر تحمل کے ساتھ پالیسی کو اپوز کرتے ہیں. جیسا کہ ابھی فیٹف کے بلز کے اندر ہم نے کچھ بلز کو اپروو کیا, مگر میں آپ کو یہاں روکتی ہوں اس لیے کیونکہ اس میں آپ نے کچھ اہم نکات اٹھائے ہیں. میں چاہتی ہوں ثنا بچہ صاحبہ سے اس حوالے سے پوچھا جائے. اور فاروق حبیب صاحب نے بھی کہا تھا, ثنا بچہ صاحبہ, کہ سیاست اب کوڑے کی بھی سیاست ہو رہی تھی, سازش. یہ کہا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف شاید گورنر راج جو ہے لگائے گی. یہاں ایک اور معاملہ جو نظر آ رہا ہے کہ جو سب سے اہم ہے, پیسہ دینا تو بہت اچھی بات ہے, کمیٹی بھی بن گئی ہے عمل درآمد کے لیے, جس کی سربراہی میرے خیال میں چیف منسٹر ہی کریں گے. لیکن اس میں بہت اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو کراچی کا جو نظام ہے, جس میں 18ویں ترمیم کی بات ہوتی ہے تو میئر کے پاس اختیارات نہیں ہیں. لوکل باڈیز کا جو نظام ہے اور جو قانون نافذ کیا گیا تھا سندھ حکومت کی جانب سے, اس میں بھی مسائل ہیں. تو پھر یہ کیا دیر پا حال ہو سکتا ہے جب تک آپ سینسس کی درستگی نہیں کریں گے, جب تک لوکل باڈیز الیکشنز نہیں ہوں گے؟ دیکھیں یہ بات تو طے ہے امبر کہ جب تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کتنے لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں تو کسی بھی پرابلم کا آپ حل نہیں نکال سکتے. تو ظاہر ہے کہ سینسس از ویری امپورٹنٹ. لیکن اس کے علاوہ دیکھیں یہ جو تاریخی پیکج کا اعلان ہے, اگین میں بھی اس کو بہت خوش آئند سمجھتی ہوں, لیکن دیکھیں یہ اعلانات پہلے بھی ہو چکے ہیں, اور بہت ساری ہم نے 6.2 بلین 62 بلین کا ایک پیکج تھا, ایک 500 بلین کا پیکج تھا, وہ اب تک آیا نہیں ہے. تو یہاں پہ پاکستان میں ہم نے سنا تھا پرسنز مسنگ جاتے ہیں, اب تو پیکج مسنگ ہونے لگے ہیں. تو یہ تاریخی اس دن ہوں گے جب یہ پیکج مل جائیں گے, چاہے وہ 300 ارب ہے یا 1100 ارب ہے یا 800 ارب ہے, وہ مل جائے تو پھر ہم بات کریں گے. لیکن دیکھیں پاکستان کا جو معاشی ہب جس کو بار بار کہتے ہیں کراچی کو, کراچی جغرافکلی بہت کمپلیکیٹڈ ہے, اور اوپر سے اٹس این ایبنارملی لارج سٹی. آپ اس کو اس طرح نہیں رن کر سکتے جس طرح آپ باقی ملک کو رن کریں. اور ہم نے 70 سال سے بلدیاتی لوکل سب ایکسپیریمنٹس ہم نے ٹرائی کر لیے ہیں, اور اب ہمیں کوئی آؤٹ آف باکس تھنکنگ کرنی پڑے گی. لیکن دیٹ سیڈ آپ کا لینڈ مافیا کا مسئلہ ٹھیک ہے, اس میں آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ سے مراد آپ کا کیا ہے ثنا بچہ صاحبہ؟ کیونکہ اس وقت سب سے اہم جو بات ہے کہ کمیٹی بھی بنی ہے, ایک ایڈمنسٹریٹر بھی تعینات ہو گئے ہیں, یہ بھی اختیار حکومت کا ہے. لیکن اس میں یہ معاملہ ہے کہ اس وقت قانون سازی بھی ہونی ہے, اس وقت لوکل باڈیز الیکشنز بھی ہونے ہیں, اور جو اختیارات ہیں ان کو لوکل باڈیز کو ہی دینے ہیں, ورنہ کراچی کے مسائل تو حل نہیں ہوں گے نا. آرٹیکل 149 تو ہمارا ایک فالٹ لائن ہے. اس پہ دیکھیں سیاسی اور آئینی مسائل ہیں اس میں, کیونکہ پروونشل اور فیڈرل کے ابھی تک رائٹس اور پاورز کا احاطہ نہیں کیا جا سکا, کوئی بھی اس میں کنکلوژن نہیں فارگو کی جا سکی. دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ بار بار میں کہتی ہوں کہ دیکھیں 18ویں ترمیم, اور اگر یہ صرف فوٹو آپ کے لیے تھا, وہ ڈیفینس والوں نے جنہوں نے ووٹ دیے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے خان صاحب آئے ہیں, وہی لوگ جو بیچارے اس دن پروٹیسٹ کر رہے تھے جن کے خلاف FIR کٹ گئی, یعنی کہ کراچی کے الیکٹرک بجلی بھی نہ دے, بل بھی ہم دیں, اور سارے سفر بھی کریں. اور آج وہی ٹویٹر پہ لکھ رہے ہیں, ٹرولز ان کے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا پیکج ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. صرف ان کے لیے اگر یہ آپٹکس کے لیے یہ کھیل تھا, تو میرا خیال ہے اگر اس میں کہیں بھی بدنیتی ہے خان صاحب کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے,
تو یہ کراچی کے لیے ایک بالکل ایک سوسائڈ بم ہوگا اور یہ اٹ ول بلو ایوری تھنگ اپ. تو یہ بد نیتی اس ایکویژن سے نکل جانی چاہیے, وہ کہیں کسی کے معاملے میں نہیں ہونی چاہیے, اور انسٹیٹیوشنز کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا اور ان کو بھی آٹونومس کرنا پڑے گا. لیکن پھر سوال یہ ہے کہ میں ایک اور کلپ فاروق حبیب صاحب آپ کو سناتی ہوں. اسد عمر نے ایک اور بات کہی تھی اسٹیک ہولڈرز کے حوالے سے, سنیے پھر. کل اختیار کسی ایک کے پاس نہیں ہے. میئر سے بات کریں وہ یہی کہے گا, صوبائی وزیر اعلیٰ سے بات کریں وہ یہی کہے گا, اور وفاق سے بات کریں تو وہ بھی یہی کہیں گے. مختلف یہ ہے کہ تمام جو ارباب اختیار ہیں کراچی کے, وہ سب مشترکہ طور پر ذمہ داری اٹھا رہے ہیں اور ایک جگہ بیٹھ کر مل کر کام کرنے کا اعلان کریں. اگر اس کے اوپر خلوص نیت سے عمل درآمد ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی جو مسائل ہم 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال سے دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر قابو بھی پایا جائے گا اور کراچی کے عوام کو ان کا حق بھی ملے گا. فاروق حبیب صاحب, یہ تمام سٹیک ہولڈرز, یہ تمام مسائل جو ہیں یہ لاہور میں کیوں نہیں نظر آتے, پشاور میں کیوں نظر نہیں آتے, کراچی میں کیوں نظر آتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر آپ کو کراچی کی اہمیت کا بھی پتہ ہے اور اس کا اندازہ بھی ہے. باقی شہروں کے اندر جو ہے وہ ایسے مسائل نہیں ہیں. جو کراچی بدقسمتی سے جو ہے وہ مسائلستان بنا, اور پھر میں لفظ استعمال کروں گا بدقسمتی سے. اور آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کراچی میں امن بحال کرنے کے لیے بھی تمام جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوئی تھیں. پھر کراچی کا آپ نے دیکھا کہ امن بھی بحال ہوا. آج کراچی کے اندر وہ مسائل نہیں ہیں جو پہلے مسائل تھے امن امان کے حوالے سے. اب آ جائیں کراچی کی ترقی کے حوالے سے. جیسے مصدق ملک صاحب کریڈٹ دے رہے ہیں, خوشائند بات کہہ رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں وہ بھی پاکستان مسلم نواز کی میرے خیال میں اچھا قدم تھا, خوشائند تھا کہ انہوں نے سب کو مل کر کام کیا اور پھر کراچی کے امن و امان کو مسائل کو حل کیا. دیکھیں مجھے ذرا بات مکمل کر لینے دیں, دیکھیں کام جہاں بھی اچھا ہوا ہو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ اب ہم نے کراچی کی جو کراچی ترقی کے سفر میں پیچھے رہ گیا. یہ مسائل کراچی میں نہیں ہونے چاہیے تھے جو آج سامنے آ رہے ہیں. تو اگر تمام جو ہے وہ سر جوڑ کر مل کے بیٹھے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ ایک خلوص نیت شامل ہے. اور دوسری بات یہ رہی کہ یہاں پر ایک سوال اٹھایا گیا کہ اس کا پیسہ کہاں سے آئے گا. دیکھیں جب آپ کوئی منصوبہ شروع کرتے ہیں تو اس منصوبے کی ایک اپنی تکمیل کی میعاد ہوتی ہے, اور یہ ایک سپریڈ اوور ہوتا ہے کہ یہ منصوبہ 1 سال میں 2 سال میں 3 سال میں یہ منصوبے مکمل ہو رہے ہیں. تو وہ اوور دا 1 year 2 year 3 years ڈفرینٹ منصوبے جن کی تکمیل کا جو دورانیہ ہے اس کے اوپر یہ سپریڈ اوور ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ہر سال جو ہے وہ مطلوبہ فنڈنگ ان کو فراہم کی جائے گی. سوال یہ ہے کہ کیا 1100 ارب روپیہ اگلے اس فائنینشیل ایئر کے تو 3 مہینے گزر چکے ہیں, اگلے 9 ماہ کے اندر کوئی بھی ایسی ایگزیکیوشن ایجنسی نہیں ہے کہ وہ 1100 ارب روپیہ ان 9 ماہ میں خرچ کر لے گی. لیکن ایک ڈائریکشن واضح ہو گئی ہے کہ جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سالڈ ویسٹ کے اوپر 250 ارب خرچ ہوگا, کراچی ٹرانسپورٹ سرکولر ریلوے کے اوپر 550 ارب روپیہ خرچ ہوگا, 40 ارب روپیہ جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر خرچ ہوگا. اسی طریقے سے جو ہے وہ 150 سے 200 ارب روپیہ جو ہے وہ سیویج کے اوپر, صاف پانی کے اوپر خرچ ہوگا. ان کی تمام اسکیموں کی ایویلیویشن کی گئی ہے. ایویلیویشن کے بعد یہ تخمینے بنائے گئے ہیں جن کو اپروو کیا گیا ہے, اور ان کے لیے جو ہے وہ مناسب فنڈنگ بھی ارینج کی جائے گی. جہاں تک رہی بات کی گئی اسد عمر صاحب کے حوالے سے کہ وہ جمہوری نہیں ہے, دیکھیں میں یہاں پر تصحیح کرتا چلوں کہ اسد عمر صاحب 2 بار اسلام آباد کے لوگوں نے ان کو منتخب کیا ہے, عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے ہیں, قومی اسمبلی کا حصہ ہیں, وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی بات کی ہے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے تو اس کے اوپر اتنا برا نہیں بنانا چاہیے, کیونکہ یہ انہوں نے بات تو اپنے پاس سے نہیں کی, انہوں نے شہباز شریف کے دعووں کے متعلق کی بات کی ہے. چلے نہیں گھسیٹا گیا, لیکن شہباز شریف صاحب تو پہنچے ہیں زرداری صاحب کے پاس, چل کے پہنچے ہیں. لیکن وہاں پر ایک جو ہے وہ افسوس ہمیں بھی ہوا کہ جب کراچی کے لوگ اس پانی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے تو اس وقت ایک جوائنٹ دورہ زرداری صاحب کو شہباز شریف صاحب کو کراچی کا کرنا چاہیے تھا, لیکن وہاں پر یہ پلان ہو رہا تھا کہ کس طریقے سے فیٹف کے بلوں کے اوپر حکومت کو بلیک میل کرنا ہے, NRO لینا ہے, کس طریقے سے جو ہے وہ آل پارٹیز کرپشن پروٹیکشن. ٹھیک ہے فاروق حبیب صاحب, میں آپ کو یہاں روکتی ہوں کیونکہ مجھے لینی ہے چھوٹی سی بریک. اسی نقطے پر مصدق ملک صاحب سے جواب لیں گے اور ایک اور سوال اٹھائیں گے, کیونکہ آج احسن اقبال صاحب نے پریس کانفرنس کی اور یہی اشارہ دیا کہ میاں نواز شریف واپس نہیں آ رہے. بریک کے بعد
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। मुसद्दिक मलिक साहब, फ़ारूक हबीब साहब असद उमर के हवाले से कह रहे थे कि वो इलेक्शन तो जीते हुए हैं, कई बार जीते हुए हैं, इस्लामाबाद में तो बेहद मकबूल हैं, कराची में भी मकबूल हैं, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो गैर जमहूरी हैं? देखिए, मैं 3 नुकात आपके सामने पेश करूंगा, मगर ज़्यादा अहम जो गुफ्तगू है, पहले मैं ज़रा उसकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवा दूँ और फिर मैं इसकी तरफ आता हूँ। देखिए, बात यह है कि पहले तो मैंने जैसे कहा खुशाइंद है, ये खुशी की बात है कि सब मिलके इकट्ठा काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी खुशी जो है वो करकरी हो गई थोड़ी सी। उसकी वजह यह है कि जिस तरह मेरे भाई ने, और फ़ारूक हबीब तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जैसे उन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट्स तो कई सालों पर मुहित हैं, तो मुझे उससे थोड़ी सी सुन के परेशानी हुई। देखिए, अगर लाहौर मेट्रो जो है वो 9 महीने में बन सकती है, अगर पिंडी मेट्रो 11 महीने में बन सकती है, अगर 1.2 बिलियन क्यूबिक फुट के रीगैसिफिकेशन के प्लांट जो हैं वो 11 महीने से 12 महीने में लग सकते हैं, अगर 3600 मेगावाट के LNG प्लांट जो हैं वो 2 साल से कम अरसे में लग सकते हैं, अगर पोर्ट कासिम के ऊपर 4000 मेगावाट जो कि $5-6 बिलियन की यानी जो इस वक्त रकम मुख्तस की गई है उससे 5-6 गुना बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 साल में मुकम्मल की जा सकती है, तो मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आ रही और भा भी नहीं रही कि इतने अहम चीज़ कि अगले साल दोबारा बारिश होनी है, दोबारा आंधी आनी है, दोबारा गार्बेज रोज सड़क के ऊपर आना है, तो हम कितने साल का प्लान बनाकर बैठे हैं। तो मुझे उम्मीद ये थी कि ये एक वॉर फुटिंग के ऊपर एक पैकेज बनाया गया है और ये इंशाल्लाह 1 से 1.5 साल के अंदर अगली बरसात आने से पहले कम से कम बरसात के तमाम मामलात हल हो जाएंगे और कराची वालों को दोबारा डूबना नहीं पड़ेगा और शहादतें नहीं देनी पड़ेंगी। आपने बहुत कम ममालिक होंगे जहां पे ये सुना हो कि बारिश आए और लोग बह जाएं और लाशें मिलें 5-5, 6-6 दिन के बाद। तो मेरा थोड़ा सा मुकदमा ये और गुजारिश भी तो ये होगी अभी तो मुसद्दिक साहब वाज़ेह होगा ना कि क्या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे को तरजीह दी जाएगी जो तजावुजात हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये भी बताया था ना कि NDA में जो है तजावुजात हटाएगा, सिंध हुकूमत उन लोगों को रिलोकेट करेगी, मुंतकिल करेगी, उनको जगह फराहम करेगी। दूसरा नुकता था, मैं चाहूंगी उस पर आप आए, क्योंकि आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। जी, मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ, मैं उधर ही आ रहा हूँ। मैं सिर्फ वजाहत कर दूँ, देखें मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने तो पहले कहा खुशाइंद है, लेकिन जब उन्होंने कहा कि कई सालों पे मुहित है तो मैं थोड़े से घबरा गया। और दूसरी बात, सवाल जो मैंने उठाया है पैसे का, वो एक अहम सवाल है कि अगर टैक्स नहीं आएंगे, जी मैं अगर 1 मिनट दीजिए तो मैं आपके हवाले कर देता हूं माइक, और कि अगर टैक्स इसी तरह रहेगा, अगर तरक्की की शरह इसी तरह रहेगी, तो फिर जैसे सना बुच्चा साहिबा कह रही थी कि कहीं ऐसा ना हो, और मैं खाकम बदहन मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा ये बात इलानिये तक रह जाए। जहां तक तीसरा सवाल जो आपने उठाया है वो ये है कि आप रवैया देखिए, आप 18वीं तरमीम के ऊपर तबसरे सुन लें, आप देखिए कि कैसे उसको काला कानून करार दिया गया है। आप सेनेट के अंदर जो बिल्स पेश हो रहे हैं जिसमें बारहा हमें यह कहा जा रहा है कि मुल्की मुफाद इसमें है कि सेनेटर्स बगैर पढ़े पास कर दें ये तमाम जो बिल्स आ रहे हैं, जब आप इन तमाम रवैयों को देखें, जिस तरीके से बुलडोज किया जा रहा है, जिस तरीके से ये नैप को इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों के खिलाफ, लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, जिस तरीके से मीडिया की आवाज़ बंद की जा रही है, तो ये रवैये तो कोई मुझे जमहूरी नहीं नज़र आते। और अगर वो काबीना के मेंबर हैं और काबीना में बैठे हैं तो वो तमाम गुफ्तगू जो आज़ादी इजहार, आज़ादी ख्याल, आज़ादी के मुतल्लिक, हक के मुतल्लिक, सड़कों के ऊपर आने के मुतल्लिक, यानी आपने 4.5 महीने का धरना दिया, अपना हक समझ के चलिए मान लेते हैं, लेकिन आप जब आपसे ये भी बर्दाश्त नहीं होता जो है ना, वो सियासी शख्स तो हैं। मैं आपको यहाँ इसलिए रोकती हूँ क्योंकि एक और मामला है जो मैं दीगर मेहमानों से जमहूरी और सियासी शख्स होने में फर्क है। जमहूरी एक जहन है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इलेक्ट नहीं हुए, मैं ये कह रहा हूँ कि वो सियासी आदमी हैं, मगर बहुत ज्यादा लोग जो हैं उस वक्त जो हुकूमत चला रहे हैं उनका जमहूरी जहन नहीं है। सियासत में तो वो हैं, मैंने कब इनकार किया, लेकिन ये जो रवैये हैं, जिस तरह लोगों को कैद व बंद की सऊबतें सहनी पड़ रही हैं, जिस तरह मीडिया की आवाज बंद की जा रही है, ये कोई जमहूरी रवैये नहीं है। ठीक है, जमहूरी रवैये नहीं है। क्विकली आप जवाब दे दें, मैं क्योंकि आगे बढ़ना चाहती हूँ, एक और मामला जिससे सवाल करना चाहती हूँ। जी बोलिए। के हवाले से बात की थी, देखें रोड मैप बड़ा वाज़ेह है और ये जो पैकेज भी अनाउंस किया गया है ये हंगामी बुनियादों के ऊपर अनाउंस किया गया है। तेजी से ये मंसूबे मुकम्मल करवाए जाएंगे। ऑलरेडी कुछ मंसूबे हैं जो ऑन गोइंग हैं,
ان کو بھی فنڈنگ فراہم کر کے ان کو بھی سپیڈ اپ کیا جائے گا. اور جن منصوبوں کی مصدق بھائی بات کر رہے تھے وہ کوئی سی پیک کے تحت تھا, کوئی فوراً قرضے لے کے بنائے گئے تھے. مجھے یہ بتا دیں کہ کون سے ایسے منصوبے ہیں جو انہوں نے ٹیکس کلیکشن کے ذریعے میگا لگائے تھے؟ کیا جو ہے اورنج ٹرین ٹیکس کلیکشن کے ذریعے بنی ہے؟ کیا یہ جو بجلی گھر لگے ہیں یہ ٹیکس کلیکشن کے ذریعے بنے ہیں؟ یہ بھاری بھرکم قرضے لے کے بنائے ہیں. جو میٹروز میں نے جو میٹروز بتائی ہیں وہ ساری سی پیک کا حصہ نہیں تھی سر. وہ سی پیک کا حصہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ پیچھے دیکھیں گے تو اس کے پیچھے بھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے اور باقی بینکس ہیں, تو قرضے سے کوئی نہیں بڑھا. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ 4000 ارب روپیہ حکومت نے کرونا کے باوجود ٹیکس کلیکٹ کیا ہے, جو پاکستان کے اندر پہلی بار 4000 ارب بنا ہے. اگر کرونا نہ آتا تو یہ 5000 ارب روپے کے قریب جاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سال ٹیکس بھی بڑھے گا جس میں ایکسپورٹ چار پہ تو ہم چھوڑ کے گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا, آپ میرے بھائی آپ کو معلوم ہے کہ ہم 3900 پہ چھوڑ کے گئے تھے, اور اس دفعہ بھی جو آپ نے, چلیے آپ بات مکمل کریں. اس کے اوپر مصدق بھائی بہت ڈیبیٹ ہو چکی ہے, وہ پھر کسی اور دن ہم اس کے اوپر گفتگو کر لیں گے کہ وہ ترقی جو ہے وہ کس چیز کی بنیاد کے اوپر تھی. نہ اس میں ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا تھا, نہ اس میں ایف ڈی آئی میں اضافہ ہوا تھا. ہاں کنزمپشن میں اضافہ ہوا تھا, قرض لے کے آپ, لیکن ایکسپورٹ تو دونوں سال آپ کی کم رہی ہے نا بھائی. یہ کیونکہ یہ والا اس ٹاپک پہ ہم آج بات نہیں کر رہے, اس پہ بہت بحث ہو سکتی ہے کہ کیا واقعی معیشت جو ہے وہ صحیح سم جاری ہے یا نہیں جاری. دیٹس فار انادر ڈے. میں آپ دونوں کو یہاں روکتی ہوں, درخواست کرتی ہوں رک جائے, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ایک اور معاملے پہ بات کی جائے. آج احسن اقبال صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے, کیا کہا تھا سناتی ہوں. عدالت نے ان اجازت جو دی تھی وہ کسی کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے نہیں دی تھی, کسی سیاحتی ٹرپ پہ جانے کی نہیں دی تھی. جو ایک خصوصی اجازت انہیں ملی تھی وہ حکومت کی طرف سے تمام تسلی کرنے کے بعد کہ انہیں سنگین لائف تھریٹننگ کنڈیشن کا سامنا ہے, اس کے اوپر انہیں اجازت ملی تھی. اور واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ جو ہی ان کے معالجین سرٹیفائی کریں گے کہ وہ علاج مکمل ہو گیا ہے, وہ صحت یاب ہیں, تو وہ واپس آ جائیں گے. ثنا بچہ صاحبہ, سوال میں آپ سے یہاں کرنا چاہوں گی, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 9 ستمبر کو طلب کیا تھا میاں نواز شریف کو, انہوں نے یہ تو ان کا حکم تھا, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر میاں نواز شریف واپس نہیں آتے تو یہ تو حکم کی عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہوگی؟ دیکھیں اگر یہ لیگل معاملہ ہوتا تو پھر ہم اس پہ لیگل پوائنٹ سکورنگ کر سکتے تھے, اور یہ میں اور آپ ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی بیماری سے لے کر ان کے باہر ملک میں رہنے سے لے کر ان کی واپسی کے سرنڈر کرنے تک یہ معاملہ سیاسی ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے, لیکن اس 10 تاریخ کو تو نہیں آئیں گے. اور یہ بھی اس لیے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کو کس قدر واپسی پر ان کو کس قدر خطرات یا خدشات لاحق ہو سکتے ہیں, اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کے نہ آنے میں ان کی پارٹی کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. تو تمام تر فیکٹرز پر منحصر ہے ان کا واپس آنا. لیکن میں یہ ضرور بتا دوں کہ وہ 10 تاریخ کو تو نہیں آ رہے, اور آپ ان کی پارٹی سے پوچھیں گی تو شاید ان میں سے کسی کو نہیں پتا کہ وہ کب آ رہے ہیں, کیونکہ یہ بات بہت سارے فیکٹرز پر مبنی ہے, اور وہ بہت سارے فیکٹرز ہم کھول نہیں سکتے. ٹھیک ہے, فیکٹرز کی آپ نے بات کی, لیکن ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ پاکستان مسلم نواز کا, اور احسن اقبال صاحب نے بھی آج کہا تھا کہ یہ تو ان کی ڈاکٹرز پہ انحصار ہے, تو پھر سیاسی کیسا ہوا اگر میڈیکل رپورٹس اور ان کے علاج کے حوالے سے بات ہو رہی ہے؟ تو میڈیکل بھی تاثر کیا گیا, بیمار ہے وہ بالکل, مطلب ہی از ماشاءاللہ ویری کرٹیکل, اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو نہ جائے, ان کو فوری طور پر باہر لے جایا جائے. پھر کہا وہ باہر جانا نہیں چاہتے, پھر مریم کو ان کی والدہ صاحب کو کہا گیا ان کو پیس فورس کریں, باہر چلے جائیں, پھر وہ باہر چلے گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں رپورٹس جھوٹی ہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری, مطلب وہ آپ کا ہیلتھ بورڈ آپ نے خود بنایا تھا, آپ مجھے بتا دیں کیسے جھوٹیاں, کہہ رہے ہیں بلڈ کسی اور کا دے دیا. مطلب ان کے لوگ کیا باتیں کرتے ہیں. ایک تاثر کریٹ ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہیں, پھر ایک تاثر کریٹ کرتا ہے کہ وہ بدنیت ہیں, بے ایمان ہیں, پھر ایک تاثر کریٹ ہوتا ہے کہ وہ کرپٹ ہیں. مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو ایک موقف پہ آنا پڑے گا. میں یہ جو سی سو کرتے ہیں نا بٹوین مفاہمت اینڈ ڈٹ جانے پہ, ایک بیانیے پہ ان کو آنا پڑے گا. یا ٹھیک ہے, میں آپ کو یہاں روکتی ہوں کیونکہ میرے خیال میں اس کا جواب مصدق ملک صاحب ہی دے سکتے ہیں. مصدق ملک صاحب واضح کر دے کہ کون لیڈ کر رہا ہے پارٹی, کس کا فیصلہ ہے, اور آپ نہیں سمجھتے کہ حکم عدالت کا حکم ہے اس کا تو پھر سر آنکھوں پر؟ دیکھیے, سب سے پہلے پارٹی کے رہبر جو ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں, پارٹی کے سربراہ جو ہیں اس وقت پریزیڈنٹ جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں, اور یہی لوگ لیڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہماری جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے, ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ عباسی صاحب ہیں, اور پھر کافی ایک لمبی لسٹ ہے وائس پریزیڈنٹس کی, اور یہ ہماری پارٹی کی پوری اسٹرکچر ہے جو میں نے آپ کو دے دیا, اور اس میں بڑی ڈیپتھ ہے لیڈرشپ کے اندر, اور یہ لوگ پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں.
جہاں تک آپ نے ذرا صاحبہ کہہ رہی ہے ابہام بھی ہے. بات بڑی سمپل ہے. پچھلی نہیں، ہمیں تو کوئی ابہام نہیں ہے. یقینی طور پہ اگر آپ کو ہے تو میں آپ کے پاس حاضر ہوں، میں ابہام دور کر دوں گا. لیکن بنیادی طور پہ جو عدالتی فیصلہ تھا، پچھلی مرتبہ میں عدالت میں تھا، جو مجھے سمجھ آئی، عدالت نے یہ کہا کہ 10 تاریخ کو ان کو عدالت میں پیش ہونا چاہیے. ہمارے جو وکیل تھے انہوں نے استدعا کی تھی کہ ان کی شاید سچویشن ہیلتھ ایسی نہ ہو کہ وہ تشریف لا سکیں. آج کل میں ان کا انگلستان میں میڈیکل بورڈ بیٹھ رہا ہے جو فیصلہ کرے گا کہ ان کی صحت کیا اجازت دیتی ہے ان کو واپس آنے کے لیے یا نہیں. اس کے علاوہ جو عدالتی حکم جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ بھی تھا کہ وہ تمام 7 رپورٹس جو لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی ہیں، میڈیکل رپورٹس، وہ اس پیشی سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائی جائیں. اس کے علاوہ حکومت کو بھی حکم دیا گیا تھا، ڈائریکشن دی گئی تھی ہائی کورٹ کی طرف سے کہ آپ نے جو کہا تھا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق کہ آپ ہائی کمیشن کو انگلستان کے، یعنی ہماری جو وہاں پہ ایمبیسی ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ سرٹیفائی کریں گے کہ ان کی میڈیکل کنڈیشن انگلستان میں کیا ہے. وہ بھی جواب دائر کرنا ہے حکومت نے. تو ہمیں امید ہے کہ ویسے تو ابھی جب بورڈ میڈیکل فیصلہ کرے گا تو پھر ہی میں آپ کو بتا پاؤں گا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں یا نہیں. لیکن اگر وہ تشریف نہ لا سکے اپنی صحت کی وجہ سے، جس کا میرا خیال ہے کہ وہ نہیں آ پائیں گے، اور ہماری پارٹی کی ان کو استدعا بھی یہی ہے، جیسا کہ آج احسن اقبال صاحب نے کہا، کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالے، جیسا کہ ان کی بیگم صاحبہ کی زندگی بھی اسی طرح لوگ تبصرے کرتے رہے اور وہ انتقال فرما گئیں. تو اس طرح کا کوئی آپ نہ فیصلہ کیجئے گا جس سے آپ کی زندگی کو نقصان ہو سکے یا ہماری پارٹی کو نقصان ہو. تو پارٹی نے تو اپنی استدعا ان سے ٹھیک ہے، یعنی کہ یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ پارٹی بھی چاہتی ہے کہ میاں نواز شریف فی الحال واپس نہ آئیں. جی فاروق حبیب صاحب، لگتا تو نہیں ہے کہ میاں نواز شریف فی الحال واپس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں آپ سے آپ کے پاس واپس آؤں گی دوبارہ سے. جی کوئکلی. بات یہ ہے کہ امبر بات یہ جی مصدق صاحب کوئکلی کہ اب جی دیکھیے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ ان کو پہلا جب انجائنا ہارٹ اٹیک ہوا تو اس وقت وہ جیل میں قیدی تھے. دوسری مرتبہ جب ان کو مکمل ہارٹ اٹیک ہوا تو اس وقت سروسز ہسپتال میں تھے، اور سروسز ہسپتال کو جیل قرار دیا گیا تھا اور حکومت کی تحویل میں تھے. لیکن پاکستان کی کوئی میڈیکل ٹیم ان کو سرجری کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ واپس تشریف لے آئیں تو پاکستان میں سرجنز کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ سرجری ان کی ہو سکتی ہے. اگر ہو سکتی تو جیل میں بھی ہو سکتی تھی اور سروسز ہسپتال میں بھی ہو سکتی تھی. تو یقینی طور پہ ان کی میڈیکل کنڈیشن ایسی ہے جس کا علاج یہاں پہ ممکن نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ انگلستان. ٹھیک ہے، علاج ممکن نہیں ہے، واپس نہیں آ رہے. فاروق حبیب صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ بات تو جو ہے وہ ایک ایسی پارٹی جو 3 بار اقتدار میں رہی ہو اور جن کے بڑے دعوے ہوں کہ ہم نے بہت کام کیا ہے، ملک میں بڑی ترقی کی ہے، ہیلتھ کا نظام ہم نے بڑا بہتر بنا دیا ہے، ان کے منہ سے یہ ایسی بات اچھی نہیں لگتی کہ علاج جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. یہاں پر لوگوں کی اوپن ہارٹ سرجریز بھی ہوتی ہیں، لوگوں کا دل بھی علاج ہوتا ہے. یہاں پر تو لیور ٹرانسپلانٹ بھی شروع ہو چکا ہے. پاکستان کا ہیلتھ کا نظام بھی جو ہے وہ بڑی ترقی کر چکا ہے. اصل بات تو جو ہے کچھ اور ہے. اب معاملہ جو ہے وہ فیصلہ پی ایم ایل این نے یا ان کی جماعت نے یا میں نے اور آپ نے نہیں کرنا. حکم عدالتی ہے، ہم نے عدالتی حکم کو دیکھنا ہے اور اس کو قانون کی نظر سے دیکھنا ہے. عدالت نے ہی ان کو 8 ہفتے کی میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر بیل دی تھی. اسی کے اوپر جو ہے وہ وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا تھا، بورڈ بھی بنا تھا، اس کے اوپر وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا. ہم نے اس کو مشروط کیا سیکیورٹی بانڈ جمع کروانے کے حوالے سے، فائنینشیل سیکیورٹی بانڈ. اس کو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا، جس کو جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی ذاتی گارنٹی لے کر جو ایک سٹامپ پیپر کے اوپر ہے، میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ باہر جانے کا موقع دیا. اب وہ جوڈیشل جو ہے وہ کسٹڈی میں تھے، تو جو جوڈیشل کنسیشن ملی ہے ان کو کسٹڈی کے دوران علاج کروانے کے حوالے سے، اس کا مس یوز نہ کریں. کورونا تو آ رہا ہے فیبرری مارچ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف اور ان کے خاندان کی اپنی ذمہ داری، پاکستان مسلم نواز کی اپنی ذمہ داری، شہباز شریف صاحب کی اپنی ذمہ داری، لیکن حکومت کی بھی تو ذمہ داری تھی کہ انہوں نے جیسے اس بانڈ میں بھی لکھا تھا کہ حکومت چیک کرتی رہے، ہائی کمیشن کے ذریعے چیک کرتی رہے کہ ان کی صحت کیسی ہے اور ڈاکٹر سے ملاقات کریں ان کے. دیکھیں بات یہ ہے، حکومت نے، میں نے آپ کو جس طرح پہلے بیان فرمایا کہ پنجاب حکومت کی یہ ذمہ داری تھی. پنجاب حکومت نے رابطہ کیا، ڈاکٹر عدنان اسکائپ کے اوپر آئے،
عطا اللہ طارر صاحب جو ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر میں بیٹھے ہوئے تھے، راجہ بشارت نے اس میٹنگ کی صدارت کی، میڈیکل بورڈ کے لوگ بھی موجود تھے. جو انہوں نے رپورٹ پیش کی وہ وہی پرانی رپورٹوں کی ایک ریپیٹیشن تھی، اس کے اندر کوئی جو ہے مگر آپ سمجھے نا فاروق حبیب صاحب، کیونکہ اس بورڈ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہائی کمشنر کے جو ایک اہلکار ہیں وہ ڈاکٹر سے ملاقات بھی کریں گے، جمع تو کروانا تھا نا ان کو، لیکن that is the other side of the story as well. مجھے ذرا اپنی بات مکمل کر لینے دیں. میں وہ بات آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ نے بات کی حکومت کے حوالے سے. تو پنجاب حکومت نے جب ان کی رپورٹیں دیکھی تو وہی ریپیٹیشن تھی، نہ اس کے اندر کوئی علاج کے حوالے سے تفصیل فراہم کی گئی تھی. انہوں نے کہا یہ نامکمل رپورٹیں، آپ رپورٹیں ہمیں فراہم کریں. وہ رپورٹس انہوں نے نہیں فراہم کی، ان کی بیل مزید ایکسٹینڈ نہیں کی گئی. اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہائی کمیشن نے جو ہے وہ خط بھی لکھے ہیں. اب حکومت جو ہے ان کو موو بھی کرے گی، وہاں جا کے بھی دیکھیں گے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اب جو ہے وہ معاملہ رپورٹس کے متعلق نہیں ہے یا برطانیہ میں بیٹھے میڈیکل بورڈ کے متعلق نہیں ہے. اگر میاں نواز شریف صاحب کو لندن کی فضا میں ان کی طبیعت بہتر ہو گئی ہے کہ وہ بغیر ماسک کے کرونا کے اندر سڑکوں کے اوپر چہل قدمی کرتے نظر آ رہے ہیں، کیفیز کے اندر کافی پیتے نظر آ رہے ہیں، باغات کے اندر سیر کر رہے ہیں، تو یہاں پر تو جو ہے وہ پل پل قیمتی تھا، حالت تشویشناک تھی، پلیٹلیٹس کاؤنٹس ڈیلی نیچے جا رہے تھے. تو اب تو طبیعت کافی بہتر ہے ان کی وہاں پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو پاکستان کے اندر کسی اور قیدی کو یہ کنسیشن نہیں ملی جو نواز شریف صاحب کو ملی ہے. تو اب اگر ان کو چاہیے کہ وہ عدالتی حکم کے اوپر اس کو مانے اور 10 تاریخ کو آ کر عدالت کے سامنے پیش ہوں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو حکم نامہ جاری کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے ہی یہ ثابت ہوگا کہ یہ قانون کی حاکمیت کے ساتھ ہیں یا اپنے آپ کو قانون سے جو ہے وہ بالاتر سمجھتے ہیں. کیس بہت سادہ اور سمپل ہے، اس کو جو ہے وہ بیماری کے ساتھ جوڑنا اور ایک طرف یہ تصاویریں سامنے نظر آنا، یہ تو پھر ایک میں سمجھتا ہوں کہ مذاق بنایا جا رہا ہے. میرے پاس کیونکہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، میں چاہتی ہوں مصدق ملک صاحب اس کا جواب دے دیں. مصدق ملک صاحب ابھی آپ نے کہا ہے کہ میڈیکل بورڈ بھی مل رہا ہے، رپورٹس جمع ہوں گی، حکومت بھی اپنا جواب دے گی، لیکن کیا پتہ ہو سکتا ہے کہ عدالت میاں نواز شریف کو مفرور قرار دے دے، پھر کیا ہوگا؟ جی یہ دیکھنا پڑے گا. یہ تمام چیزیں جو ہیں عدالت کے سامنے پیش کی جائیں گی اور اس کے بعد عدالت فیصلہ کرے گی. اور ان کے جو وکلاء ہیں، جو ان کی ٹیم لیگل ٹیم ہے، وہ عدالت سے گفتگو کے بعد اس تاریخ کے بعد یقینی طور پہ، اور اگر ان کے میڈیکل بورڈ نے یہ کہا کہ آپ کی صحت بالکل ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، تو ہو سکتا ہے وہ تشریف لے آئیں. لیکن ان کی صحت ایسی نہیں ہے کہ وہ اس وقت واپس پاکستان آ سکیں. ابھی آپ نے جو ہمارے بھائی فاروق حبیب صاحب نے جو گفتگو کی ہے، جو ذمہ داری جس کی وہ بات کر رہے ہیں، تو یہ ذمہ داری تو حکومت کی بھی ہے نا. حکومت نے کیا ان کو قانون سے بالا تر جانا کہ ان کو جانے دیا؟ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی قیدی کو یہ سہولت نہیں حاصل. تو بھائی آپ نے یہ سہولت کیوں دی؟ عدالت نے تو نہیں دی تھی. آپ کے پاس یہ الٹیمیٹلی آپ نے ان کو ای سی ایل سے نکالا، گارنٹی جو کابینہ کو دی تھی. ٹھیک ہے میرے پاس وقت کیونکہ ختم ہو گیا ہے. ڈاکٹر مصدق بہت بہت شکریہ. فاروق حبیب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ثنا بچہ صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پہ. اب ہوگی کل ملاقات. خدا حافظ.